السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی صنعت کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے، اس پر اور اس حدیث کے بارے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم۔ اپنی صنعت سے تو یہ مراد ہے کہ اپنی صنعت سے یہ مراد ہوتا ہے کہ محدث کسی کتاب سے حدیثوں کے انتخاب کی بجائے خود اپنے شیوخ سے اوپر تک روایت کرے، اپنے شیخ سے لے کر درمیان میں جتنی لڑیاں ہیں، جتنے شیوخ ہیں، جتنے راوی ہیں، ان سب کا ذکر کرے اور نبی اسلام تک حدیث پہنچا دے۔ جس طرح صحاح ستہ کے مصنفین کا زمانہ نبی اسلام کے 200-250 سال کے بعد ہے، تو انہوں نے اپنی اسناد سے حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں اور حدیثیں جمع کی ہیں، اس لیے اس کو اوریجنل یا جینون کتابیں کہتے ہیں۔ جبکہ بعد کی صدیوں میں جو متاخر مصنفین ہیں، محدثین ہیں، تو حدیثیں چونکہ پہلی صدیوں میں، دوسری تیسری صدی میں محفوظ ہو گئی تھیں، تو بعد میں پھر ان کتابوں سے روایت کرنے کے لیے سند کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ کتاب سے براہ راست روایت کر سکتے ہیں، جیسے آج بھی ہم بخاری مسلم کا حوالہ دے کے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ بخاری مسلم کے بعد اب تک ہمارے تک مزید 1000 سال گزرے ہیں، تو اس میں بھی تو پوری ایک سند ہوگی۔ ہمارے جو شیوخ ہیں، جن سے ہم نے پڑھا ہے، ان کے آگے شیوخ ہوں گے، ان کے آگے شیوخ ہوں گے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ تو اسی طرح چوتھی پانچویں صدی کے جو محدثین تھے، وہ پھر اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ مصنفین کتب تک پوری سند ذکر کریں، بلکہ ان کتب سے احادیث کا انتخاب کر کے روایت نقل کر لیتے تھے، جیسے ریاض الصالحین ہے، مشکوٰۃ ہے، مصابیح ہے، شرح سنہ ہے۔ تو ان لوگوں نے انہی کتابوں سے، صحاح ستہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ عبدالرزاق سے، اور صحیح ابن خزیمہ سے، اور دارمی دارقطنی وغیرہ سے، جو اوریجنل کتابیں ہیں، ان سے حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ تو بغوی چونکہ کافی بعد کے زمانے کے ہیں، اور ان کی کتابیں بھی انتخاب ہیں پہلی اوریجنل کتابوں سے، تو اس میں سند کے التزام کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کی ایسی بھی حدیثیں ہوں گی جس میں انہوں نے اپنے شیوخ سے پوری سند ذکر کی ہوگی، تو اس کو اپنی سند سے بیان کرنا انہوں نے کہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔